اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کتاب الصلح وهو جائز مع الاقرار والانکار عندنا۔ انشاءاللہ ہم کتاب الصلح کی ریکارڈنگ شروع کر رہے ہیں۔ الصلح لغتاً من صالح یصالح مصالحتاً، صالح یصالح کہا جاتا ہے کسی کے ساتھ صلح کر دینا، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا۔ اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے صلح یصلح۔ صلح یصلح کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہو جانا اور نیک ہو جانا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلان بندہ صالح ہے، یعنی فلان بندہ نیک ہے۔ صالح علی شیئن، پھر اگر اس کو آپ باب مفعلہ میں لے جاتے ہیں تو صالح یصالح، صالح علی شیئن کہا جاتا ہے کسی چیز کے اوپر صلح کرنا۔ تو صالح یصالح ماضی اور مضارع، مصالحتاً یہ ہے مصدر، مصالحت یعنی صلح کرنا، اور صلح کرنے کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہو جائے جو اس میں مصدر ہے اسے کہا جاتا ہے صلح۔ تو الصلح ہے اس میں مصدر یعنی حاصل مصدر۔ صلح سے مراد شرعاً ہوا عقد مستقل موضوع لقطع التنازع والتخاصم، یہ ایک مستقل عقد ہے جس کو وضع کیا گیا ہے تنازع یعنی لڑائی جھگڑا اور لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہوتا ہے اس اختلافات کو دور کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ایک صلح ہم کتاب الجہاد میں پڑھتے ہیں، اس سے مراد کسی دشمن کے ساتھ کوئی سیاسی معاہدہ کرنا یا مسلمانوں کا کفار کے ساتھ کوئی سیاسی معاہدہ کرنا، یہ ایک صلح ہے۔ یہاں پہ کتاب الصلح میں وہ والا صلح مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ہم جس صلح کی بات کر رہے ہیں وہ ایک مستقل عقد ہے جس کو عقد صلح کہا جاتا ہے۔ دو بندوں کے درمیان ایک معاملہ ہوتا ہے جس میں ایک بندہ ایجاب کرتا ہے، دوسرا بندہ قبول کرتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے یہ صلح دو بندوں کے درمیان؟ یہ یا تو تملیک عین کے لیے ہوتا ہے، ایک بندہ اپنی عین کو دوسرے کی ملکیت میں دیتا ہے صلح کے نتیجے میں، یا اس عین کی منفعت کو کسی کی ملکیت میں دیتا ہے، یا کسی کے اوپر کوئی دین ہے یا کسی کے اوپر کوئی حق ہے تو اس دین اور اس حق کو ساقط کرنے کے لیے صلح کیا جاتا ہے۔ یہ سب تملیک عین، تملیک منفعت، اسقاط دین یا حق، یہ سب بھی عوضین بھی ہو سکتا ہے، بغیر عوض کے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے گھر کا کسی کے ساتھ صلح کرتا ہوں اس بات پہ کہ یہ میں گھر آپ کو دیتا ہوں، آپ کی ملکیت میں دیتا ہوں اور بدلے میں آپ سے فلان پلاٹ میں لے لوں گا، تو یہ تملیک عین بھی عوضین ہے۔ یا تملیک منفعت ہے، میں ایک بندے کے ساتھ اس بات پہ صلح کرتا ہوں کہ اس گھر کی جو منفعت ہے، یعنی اس گھر کی جو رہائش ہے، مثلا 1 مہینے کی رہائش ہے یا 1 سال کی رہائش ہے، وہ میں صلح کے ذریعے سے کسی کی ملکیت میں دیتا ہوں، آپ اس میں رہائش اختیار کریں اور بدلے میں آپ فلان چیز مجھے دیں گے۔ تو یہ بھی عوضین بھی ہو سکتا ہے اور بغیر عوض کے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اسقاط دین اور اسقاط حق بھی عوضین بھی ہو سکتا ہے اور بغیر عوض کے ہو سکتا ہے۔ بعض معاملات ایسے ہیں جن کو آپ باقی فقہ کے ابواب کے ذریعے سے انجام نہیں دے سکتے ہیں، جیسے بیع ہے، جیسے ہبہ ہے، جیسے اجارہ ہے، عاریہ وغیرہ ہے۔ ان ابواب کے ماتحت آپ اس کو انجام نہیں دے سکتے بعض معاملات کو، ان کی شرائط نہ ہونے کی وجہ سے۔ ان معاملات کو آپ صلح کے ذریعے سے انجام دے سکتے ہیں، چونکہ صلح میں کافی مجال ہے، کافی وسعت موجود ہے صلح میں۔ مثال کے طور پر بیع النقدین ہے، سونا اور چاندی کا معاملہ۔ اگر آپ سونے اور چاندی کا معاملہ کرتے ہیں بیع کے ذریعے سے تو اس میں ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ وہ مجلس میں ہی، اسی مجلس عقد میں ہی قبض و اقباض ہونا چاہیے۔ اگر سونے چاندی کا معاملہ کرتے ہیں بیع کے ذریعے سے اور اسی مجلس میں قبض و اقباض نہیں ہوتا تو پھر وہ بیع باطل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسی سونے چاندی کے اوپر صلح کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ بیع والی شرط جو کہ التقابض فی المجلس ہے، یہ شرط ہونا ضروری نہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنی کوئی چیز کسی کے لیے ہبہ کرتے ہیں
تو ہبہ میں اہم ترین ایک شرط ہے ہبہ میں جو اہم ترین شرط ہے وہ ہے قبض۔ آپ کسی چیز کو جب دوسرے کی ملکیت میں دیتے ہیں تو ہبہ اس وقت متحقق اور تام ہوگا جب دوسرا بندہ موہوب لہو اس کو اپنے قبضے میں لے لے، قبض شرط ہے۔ لیکن اگر آپ اسی کو صلح کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں تو پھر قبض ضروری نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو اگر آپ فقہ کے باقی ابواب کے ذریعے سے انجام دینا چاہیں تو پھر شرائط ساخت ہونے کی وجہ سے متحقق نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اس کو صلح کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں تو متحقق ہو جاتا ہے۔ اس لیے صلح میں وسعت زیادہ ہے، اس کو سید العقود کہا جاتا ہے۔ آگے شہید اول فرماتے ہیں وَهُوَ جَائِزٌ مَعَ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ، صلح جائز ہے اقرار کی صورت میں بھی، انکار کی صورت میں۔ یہاں پہ جائز سے مراد لزوم کے مقابل میں نہیں ہے، جائز ہے یعنی لازم نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جائز سے مراد مشروع ہے، یعنی شریعت نے اس کو جائز قرار دیا، حرام قرار نہیں دیا، باطل عقد نہیں ہے بلکہ یہ صحیح عقد ہے، جائز ہے اور مشروع عقد ہے۔ اب یہ جائز ہے اقرار کی صورت میں بھی اور انکار کی صورت میں بھی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے زید، اس نے عمر کے اوپر دعویٰ دائر کیا اور کہا کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، عمر جس گھر میں رہ رہا ہے وہ گھر میرا ہے، تو زید ہو گیا مدعی اور عمر ہو گیا مدعا علیہ۔ زید نے عمر کے اوپر دعویٰ دائر کیا۔ جب زید نے عمر سے کہا کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ میرا ہے، تو دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا عمر اس کا انکار کرے گا یا عمر اس کا اقرار کرے گا۔ ہو سکتا ہے عمر اس کا اقرار کرے اور کہے کہ ہاں میں مان لیتا ہوں کہ جس گھر میں ہوں وہ آپ کا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اقرار۔ اور ایک دفعہ عمر انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، جس گھر میں رہ رہا ہوں وہ آپ کا نہیں، وہ میرا اپنا گھر ہے۔ شہید اول فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یعنی امامیہ کے نزدیک اقرار کی صورت میں بھی صلح جائز ہے اور انکار کی صورت میں بھی صلح جائز ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب زید نے عمر کے اوپر اس گھر کے حوالے سے دعویٰ کیا تو عمر نے اقرار کیا، کہا کہ ہاں بالکل میں مان لیتا ہوں یہ گھر آپ کا ہے، لیکن آ جائے ہم صلح کرتے ہیں اس بات پہ کہ یہ گھر جو کہ آپ کا ہے یہ میں خود رکھوں گا اور بدلے میں آپ کو اپنی فلان پلاٹ دے دوں گا۔ یہ صلح بالکل جائز ہے، صحیح ہے۔ یہ صلح کس صورت میں ہو گیا؟ اقرار کی صورت میں، مدعا علیہ اس کا اقرار کرے، یہ بھی صحیح ہے۔ اور اگر مدعا علیہ جو ہے انکار کرے تو پھر منکر بن جائے گا۔ مدعا علیہ اس کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے عمر نے کہا کہ نہیں، یہ گھر جس میں رہ رہا ہوں یہ بالکل آپ کا نہیں ہے، یہ میرا اپنا گھر ہے۔ اس نے انکار کیا، پھر بھی اس کے اوپر صلح ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ عمر کہتا ہے یہ گھر میرا اپنا ہے، لیکن عمر کو یہ خوف ہے کہ چونکہ زید نے دعویٰ تو دائر کیا ہے، وہ پیچھے ہٹنے والا بندہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے قاضی کے پاس لے جائیں، مجھے قسم کھانے کی نوبت آ جائے، کیونکہ وہ منکر بن گیا۔ جب مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو منکر نے قسم کھانا ہے۔ عمر کو یہ خوف ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے قاضی کے پاس جا کے قسم کھانے کی نوبت آ جائے یا مجھے عدالت کے چکر لگانے پڑ جائے، اس لیے انکار کے باوجود بھی عمر زید سے یہ کہتا ہے کہ آج ہم اس بات پہ صلح کرتے ہیں، یہ گھر جس میں رہ رہا ہوں جو کہ میرا اپنا ہے، لیکن میں صلح کرتا ہوں آپ کے ساتھ اس بات پہ کہ یہ گھر میں خود رکھوں گا اور بدلے میں آپ کو میں 5 لاکھ دے دوں گا یا فلان پلاٹ ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ صلح بھی درست ہے ہمارے نزدیک، امامیہ کے نزدیک، چاہے اقرار کی صورت میں ہو یا انکار کی صورت میں۔ جبکہ اسی مسئلے میں اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، بعض اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ صلح اقرار کی صورت میں بالکل درست ہے، لیکن انکار کی صورت میں صلح درست نہیں، یعنی مدعا علیہ جب اس بات کا انکار کرے کہ وہ گھر یا وہ جو بھی چیز اس کے ہاتھ میں ہے جس کے اوپر دوسرے نے دعویٰ کیا ہے، وہ اس کے بارے میں وہ انکار کرے، وہ کہہ رہے کہ نہیں وہ آپ کا نہیں ہے، وہ میرا اپنا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر صلح نہیں ہو سکتا۔ آگے ہے مع سبق نزاع ولا معه، فرماتے ہیں کہ صلح بالکل درست ہے چاہے پہلے کسی قسم کا کوئی نزاع ہو یا کسی قسم کا کوئی نزاع نہ ہو۔ یعنی جب زید نے عمر کے اوپر دعویٰ کیا یہ گھر میرا ہے تو عمر نے اس کا انکار کر دیا، تو پھر ان کے درمیان نزاع ہو گیا۔ عمر کہہ رہے وہ گھر عمر کا اپنا ہے، جبکہ زید کہہ رہا ہے کہ وہ گھر زید کا ہے، تو ان کے درمیان نزاع ہو گیا۔ اس نزاع کے بعد وہ دونوں آپس میں صلح کرتے ہیں، تب بھی صحیح ہے۔ یہ کسی قسم کا کوئی نزاع نہیں ہے، ڈائریکٹ زید نے آ کے عمر سے کہا کہ یہ گھر جو آپ کا اپنا ہے کیا ہم اس پہ صلح کریں، یہ گھر آپ مجھے دے دیں، بدلے میں آپ کو فلان پلاٹ اپنی دے دوں گا، بغیر کسی نزاع کے۔ یہ بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔
ہم امامیہ کے نزدیک، جبکہ اسی مسئلے میں بعض اہل سنت نے کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر پہلے سے نظام موجود ہے پھر تو صلح صحیح ہے، لیکن اگر کسی قسم کا کوئی نظام موجود نہیں ہے تو پھر صلح صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کتاب الصلح، وہوا یہ صلح جو ہے جائزن، یہ جائز ہے۔ ہم نے کہا کہ یہاں جائز سے مراد کیا ہے؟ لزوم کے بدلے میں نہیں ہے، مقابل میں، جبکہ جائز سے مراد کیا ہے؟ مشروع ہے، یعنی حرام نہیں ہے، یہ مشروع ہے، صحیح ہے۔ مع الاقرار والانکار، اقرار کی صورت میں، یعنی مدعی علیہ جو ہے مدعی کے دعویٰ کا اقرار کر رہا ہے، اس صورت میں بھی صحیح ہے۔ والانکار، یا مدعی علیہ مدعی کے دعوے کو انکار کرے، دونوں صورتوں میں صلح صحیح ہے۔ عندنا، ہمارے نزدیک، یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ اہل سنت کے نزدیک یا بعض اہل سنت کے نزدیک کیا ہے؟ انکار کی صورت میں صلح صحیح نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے نزدیک دونوں صورتوں میں صحیح۔ مع سبق نزاع ولا معه، فرق نہیں پڑتا پہلے کوئی نزاع ہو مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان، اس کے بعد پھر صلح کرتے ہیں۔ ولا معه، یا کوئی نزاع نہ ہو، ولا معه ای ولا مع سبق نزاع، پہلے کسی قسم کا کوئی نزاع نہ ہو، دونوں صورتوں میں صلح صحیح ہے۔ جب کسی قسم کا کوئی نزاع نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے صلح ابتدائی، یعنی صلح ابتدائی بھی ہمارے نزدیک صحیح ہے، جبکہ اہل سنت میں سے بعض کا یہ کہنا ہے کہ صلح ابتدائی صحیح نہیں ہے، صلح کے متحقق ہونے کے لیے پہلے نزاع ہونا ضروری ہے۔ ثم ان کان المدعی، اچھا اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے نزدیک چاہے پہلے کوئی نزاع ہو یا نہ ہو صلح صحیح ہے، چاہے مدعی علیہ اقرار کرے یا انکار کرے، دونوں صورتوں میں صلح صحیح ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ مدعی علیہ نے اقرار کیا، مثال کے طور پر ہماری مثال میں عمر مدعی علیہ ہے، زید نے دعویٰ کیا، عمر نے اس کا اقرار کیا، کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں یہ گھر آپ کا اپنا ہے، لیکن آئے ہم اس پہ صلح کرتے ہیں، دونوں کی رضائے سے صلح ہو گیا، تو پھر صلح کے نتیجے میں، مثال کے طور پر صلح کے نتیجے میں گھر عمر نے خود رکھا اور اپنی کوئی پلاٹ زید کو دے دی، تو عمر کے لیے اس گھر میں تصرف کرنا جائز ہے، اور عمر نے جو پلاٹ زید کو دی ہے، زید کے لیے اس پلاٹ میں تصرف کرنا جائز ہے، کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اگر عمر نے انکار کیا، کہا کہ نہیں یہ گھر آپ کا نہیں ہے، یہ گھر میرا اپنا ہے، ٹھیک، اور لیکن اس کے باوجود انکار کی صورت میں عمر نے کیا ہے، مثلا قاضی کے پاس جانے سے بچنے کے لیے یا عدالت کا چکر لگانے سے بچنے کے لیے اس نے صلح کیا زید کے ساتھ، اور اس نے اپنی کوئی پلاٹ زید کو دے دی، گھر خود رکھا جو اس کا اپنا تھا، اور کوئی پلاٹ زید کو دے دی۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ دونوں صورتوں میں صلح متحقق ہے، دونوں صورتوں میں صلح صحیح ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے لیے اس مال میں تصرف کرنا جائز ہے؟ فرض کر لے مدعی حق پہ نہیں تھا، اس کے باوجود بھی کیا مدعی کے لیے جائز ہے کہ جو کچھ اس منکر نے دیا ہے، مدعی علیہ جو کہ عمر ہے، اس نے دیا ہے، اس میں تصرف کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا؟ یہ یہاں پہ سوال ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ صلح متحقق ہے، تام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہراً یہ صلح صحیح ہو جائے گا، یعنی صلح کے صحیح ہونے کے لیے اقرار کا ہونا ضروری نہیں ہے، چاہے اقرار ہو چاہے انکار ہو، صلح تام ہے، صلح متحقق ہو جائے گا۔ صلح کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ نہیں ہے کہ وہ مدعی علیہ اس کا اقرار کرے تب جا کے صلح صحیح ہوگا، اگر انکار کرے تو ہم کہیں گے کہ صلح کی شرائط یہاں پہ مفقود ہے، لہٰذا صحیح نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ صلح چاہے اقرار ہو چاہے انکار ہو، صلح کی شرائط متحقق ہو جائے گی، صلح صحیح ہے، لیکن واقع میں تصرف کرنے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ اگر مدعی جو ہے، جسے زید ہے، مدعی اپنے دعویٰ میں حق ہے، سچا ہے، مدعی اپنے دعویٰ میں، مثال کے طور پر زید نے عمر کے اوپر دعویٰ کیا، اور مدعی جو کہ زید ہے وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے، واقعاً اس کا گھر، وہ جو عمر کے پاس جو گھر تھا وہ اس کا اپنا تھا مدعی کا، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ اس صورت میں اس نے عمر کے ساتھ جو صلح کیا ہے، اور جس صلح کے نتیجے میں عمر نے جو کچھ مدعی کو دیا ہے زید کو، تو زید کے لیے اس میں تصرف کرنا جائز ہو جائے گا، وہ اس کا اپنا مال بن جائے گا۔ لیکن اگر مدعی حق پہ نہیں ہے تو مدعی علیہ نے جو کچھ زید کو دیا ہے جو کہ مدعی ہے، اس کے لیے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ظاہراً تو صلح ہو گیا، لیکن باطن میں اس کے لیے کیا ہے، وہ
مال جائز نہیں ہے، وہ مال کیا ہے؟ حرام ہے۔ بالکل اسی طرح کی صورتحال مدعا علیہ کے لیے بھی ہے۔ اگر مدعا علیہ اپنے انکار میں سچا ہے، عمر نے انکار کر دیا گھر کا، کہا کہ نہیں یہ گھر آپ کا نہیں ہے، انکار کر دیا، انکار کے بعد صلح کیا، تو اگر واقعاً عمر اپنے دعویٰ میں عمر اپنے انکار میں سچا ہے، تو پھر صلح کے نتیجے میں جو کچھ اسے ملا ہے، مثلا فرض کر لے گھر اس کو مل گیا صلح کے نتیجے میں، تو گھر میں تصرف کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر عمر جو ہے جھوٹا ہو تو اس صورت میں اس کے لیے صلح کے نتیجے میں جو کچھ ملا ہے اس میں تصرف کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں ثم، یہ متفاری ہے کس مطلب پہ؟ اس مطلب پہ متفاری ہم نے کہا کہ اقرار کی صورت میں بھی صلح جائز ہے اور انکار کی صورت میں بھی صلح جائز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہراً صلح ہونے کی وجہ سے جو بندہ جھوٹا ہے اس کے لیے کیا ہے، جو کچھ صلح کے نتیجے میں ملا ہے اس میں تصرف کرنا جائز ہو، ایسا نہیں ہے۔ ظاہراً تو ٹھیک ہے لیکن باطن اس کے لیے حرام ہے۔ ثم ان کان المدعی، فرماتے ہیں اگر مدعی، بالکل اسی طرح منکر کے لیے بھی یہی حکم ہے جس کو بیان نہیں کیا یہاں پہ۔ ثم ان کان المدعی، دعویٰ کرنے والا مثال کے طور پر زید ہے، محقا، وہ سچا ہو، تو کیا ہو جائے گا؟ استباح ما دفع الیہ المنکر صلحا، منکر نے بطور صلح جو کچھ اس مدعی کو دیا ہے اس میں تصرف کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ مثال کے طور پر وہ گھر واقعاً زید کا اپنا تھا، تو صلح کے نتیجے میں کیا ہوا؟ عمر نے کہا کہ ہم صلح کرتے ہیں، گھر میں خود رکھتا ہوں لیکن بدلے میں میں فلان پلاٹ آپ کو دے دوں گا، تو منکر نے زید کو، مدعی کو ایک پلاٹ دے دی، تو وہ پلاٹ کیا ہو جائے گا؟ زید کے لیے حلال ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مدعی سچا تھا۔ وَإِلَّا، لیکن اگر مدعی سچا نہ ہو، جھوٹا ہو، کاذب ہو، تو فَهُوَ حَرَامٌ بَاطِنًا، اس صورت میں وہ جو فَهُوَ یعنی ما دفع الیہ المنکر، منکر نے جو کچھ اس مدعی کو دیا ہے وہ اس کے لیے باطن میں کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ عیناً کان ام دین، فرق نہیں پڑتا چاہے وہ جو ما دفع الیہ المنکر ہے وہ عین ہو یا دین ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو بحث ہے نا وہ اس میں ہے کہ مدعی جھوٹا ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر جھوٹا ہے مدعی، فرض کر لیں ہے زید نے عمر کے اوپر دعویٰ کیا اور زید اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے، تو ان کے درمیان صلح ہو گیا، صلح کے نتیجے میں عمر نے ایک پلاٹ زید کو دے دیا، تو ہم نے کیا کہا؟ یہ پلاٹ جو ہے عین میں سے، اس پلاٹ میں تصرف کرنا زید کے لیے جائز نہیں۔ فرض کر لیں اسی مثال میں اس نے کوئی پلاٹ اور کوئی عین وغیرہ تو نہیں دیا بلکہ ایک دین دیا ہے۔ کیا مطلب دین دیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ منکر جو کہ عمر ہے، عمر کا زید کے اوپر جو کہ مدعی ہے اس کے اوپر ایک دین تھا، فرض کر لیں 1 ملین زید نے عمر کا دینا تھا۔ بعد میں زید نے عمر کے اوپر دعویٰ دائر کیا، کہا کہ یہ گھر میرا ہے، اور زید کیا ہے؟ اپنے دعویٰ میں سچا نہیں ہے۔ تو پھر زید اور عمر نے صلح کیا، اور صلح کے نتیجے میں عمر نے کہا کہ آپ اپنے دعویٰ سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم صلح کرتے ہیں، یہ گھر میں خود رکھوں گا اور بدلے میں آپ نے میرا جو 1 ملین دینا تھا وہ میں آپ کے لیے معاف کر دیتا ہوں، وہ آپ کے لیے ساقط کرتا ہوں، وہ آپ مجھے نہ دے دیں۔ تو فرماتے ہیں اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ منکر نے جو کچھ مدعی کو دیا ہے وہ ایک دین ہے، کیونکہ اس کے ذمے پر 1 ملین دینا تھا منکر کے لیے، اور صلح کے نتیجے میں اس کو ساقط کر دیا، اس کو بری کر دیا، تو ہم کہیں گے کہ جو ما دفع الیہ المنکر ہے وہ کیا ہے؟ ایک دین ہے۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا احتمال آتا ہے، وہ چھوٹا سا احتمال یہ ہے کہ چونکہ اس صورت میں صلح کے نتیجے میں عمر نے زید کے گردن پر جو 1 ملین تھا اس کو ساقط کر دیا، اس کو معاف کر دیا اور اس کو بری کر دیا، تو اس صورت میں اگر زید اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہو تب بھی وہ 1 ملین اس کے لیے حلال ہونا چاہیے۔ کیوں حلال ہونا چاہیے؟ کیونکہ عمر نے اس کو ساقط کر دیا، بے شک زید جھوٹا ہے لیکن پھر بھی عمر نے اس کو ساقط کر دیا، اس سے بری اس ذمہ کر دیا، جب اس سے بری اس ذمہ کر دیا، ساقط کر دیا، تو اس صورت میں پھر زید کے لیے وہ 1 ملین کیا ہے؟ حرام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک چھوٹا سا احتمال ہے، تو اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے شیخ ثانی فرماتے ہیں نہیں، اس صورت میں بھی جب زید اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے تو اس کے لیے وہ 1 ملین کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ فرق نہیں پڑتا چاہے جو کچھ منکر نے دیا ہے وہ عین ہو یا دین ہو۔ دیکھیں وَإِلَّا، اگر مدعی جو ہے محق نہ ہو تو فَهُوَ حَرَامٌ باطناً، باطن میں کیا ہے؟ وہ حرام ہے، وہ جو کچھ منکر نے دیا ہے وہ اس کے لیے حرام ہے، باطناً، باطن میں۔ ظاہراً تو صلح صحیح ہو گیا تھا لیکن واقع میں اور باطن میں اس کے لیے اس میں تصرف کرنا حرام ہے۔ عیناً کان ام دیناً، دیکھیں جو کچھ منکر نے دیا ہے مدعی کو وہ چاہے عین ہو یا
دین ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، دین ہو تب بھی کیا ہے اس کے لیے حرام ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دین میں تو مجرد اسقاط ہوتا ہے، ابراء ذمہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے حرام نہیں ہونا چاہیے، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اچھا ایک اور سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ فرض کر لیں عین پر ہو گیا صلح، اسی ہماری مثال میں زید نے عمر کے اوپر دعویٰ دائر کیا اور انہوں نے کیا کیا، عین کے اوپر صلح کیا مال کے بدلے میں۔ زید نے فرض کر لیں زید اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے اور دعویٰ ان کا کیا تھا، زید نے عمر کے اوپر یہ دعویٰ کیا تھا یہ گھر میرا ہے، اور فرض کرتے ہیں زید کیا ہے اس میں جھوٹا ہے۔ ان کا اس بات پہ صلح ہو گیا کہ عمر نے کہا یہ پورا گھر آپ لے جاؤ، لیکن بدلے میں مجھے اس گھر کی آدھی قیمت دے دیں۔ گھر کی قیمت ہے 10 لاکھ اور زید نے عمر کو دے دیا 5 لاکھ اور گھر زید لے گیا۔ اس صورت میں ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ چونکہ زید اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے لہٰذا اس گھر میں تصرف کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ یہاں پہ سوال یہ پیش آتا ہے کہ اس نے تو اس گھر کی آدھی قیمت تو دے دی ہے 5 لاکھ عمر کو صلح کے نتیجے میں، لہٰذا کیا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آدھے گھر میں اس کے لیے تصرف کرنا جائز ہو جائے، چونکہ آدھے گھر کی قیمت تو اس نے دے دی ہے؟ تو شریعت فرماتے ہیں نہیں، آدھے گھر کی قیمت دے دی ہے تب بھی پورے عین میں اس کے لیے تصرف کرنا کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ دیکھیں فرماتے ہیں حتیٰ، فرماتے ہیں کہ مدعی اگر جھوٹا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، حرام ہے اس میں تصرف کرنا، حتیٰ اس صورت میں بھی لو صالح عن العین، مدعی نے صلح کیا ہے منکر کے ساتھ، کس میں، عن العین، عین کے اوپر، عین کے بدلے میں، بمال، ایک مال کے اوپر صلح کیا ہے، ایک مال کے اوپر صلح کیا ہے عین کے بدلے میں، کیا کہا، کہا کہ یہ 5 لاکھ آپ لے لو بدلے میں مجھے گھر دے دو، تو فَهِيَ بِأَجْمَعِهَا حرام، یہ پورا کا پورا عین جو ہے اس کے لیے کیا ہے، مدعی کے لیے حرام ہے، پورے گھر میں تصرف کرنا کیا ہے، زید کے لیے حرام ہے۔ وَلَا يُسْتَثْنَى لَهُ، اس مدعی کاذب کے لیے استثناء نہیں ہوگا، منہا، اس عین میں سے، مقدار ما دفع من العوض، عوض میں سے جو مقدار اس نے دے دیا ہے اس کے بدلے میں، اس کے مقابل میں ایک حصہ کیا ہے اس کے لیے مستثنیٰ نہیں ہو۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ گھر جس کی قیمت 10 لاکھ ہے اس میں سے 5 لاکھ تو میں دے چکا ہوں، لہٰذا 5 لاکھ کے بدلے میں گھر کا جتنا حصہ آتا ہے جو کہ نصف ہے اس میں میرے کے تصرف کرنا جائز ہونا چاہیے، وہ ایسا نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ لفساد المعاوضۃ فی نفس الامر، ظاہراً تو صلح صحیح ہو گیا تھا لیکن نفس امر میں واقع میں یہ معاوضہ کیا ہو چکا ہے، فاسد ہو چکا ہے، واقع میں یہ کیا ہے، صلح صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس گھر کے ایک حصے میں بھی تصرف کرنے کی اجازت اسے حاصل نہیں ہے۔ لیکن جو پیسے اس نے اپنے رضایت سے منکر کو دے دیا ہے، منکر کے لیے اس میں تصرف کرنا جائز ہو جائے گا۔ کیوں جائز ہوگا؟ چونکہ اس نے اپنی رضایت سے، اس کو خود پتہ تھا کہ یہ معاوضہ باطل ہے، چونکہ وہ جانتا ہے وہ بندہ خود کاذب ہے، اس کے باوجود اپنی رضایت سے جب اس نے پیسے منکر کو دے دیا ہے تو پھر منکر کے لیے اس میں تصرف کرنا جائز ہو جائے گا۔ نعم لو استندت الدعوی الی قرینۃ۔ اب یہاں پہ ایک اور آخری سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر مدعی کو قطع اور یقین نہ ہو اپنے دعویٰ میں، یعنی اس کو 100% جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہے اس کو 100% یقین تو نہیں ہے کہ وہ چیز اس کی اپنی ہے، لیکن اسے ایک گمان ہے، اس کو ایک ظن ہے کہ یہ چیز میری ہے۔ کیوں گمان ہے؟ 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی قرینہ موجود ہے اس کے پاس جس کی وجہ سے وہ دعویٰ کرتا ہے، مثلا قرینہ کیا ہے، اس نے اپنا جو موارث ہے، فرض کرتے ہیں اس کا باپ فوت ہو گیا اور باپ کی لکھائی اس کے پاس موجود ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ عمر کے پاس موجود جو گھر ہے وہ میرا ہے، وہ لکھائی اس نے بیٹے نے زید نے دیکھ لی اپنے باپ کی، تو اس لکھائی کی بنیاد پہ جو کہ قرینہ ہے اس کے لیے کہ وہ گھر اس کا اپنا ہوگا، اس قرینہ کی بنیاد پر وہ کیا کرتا ہے، عمر کے اوپر دعویٰ دائر کرتا ہے، اور اس دعویٰ کے نتیجے میں اگر عمر کے ساتھ صلح ہو جاتا ہے اور اگر عمر اس کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس صورت میں یہ صلح ظاہراً بھی درست ہے اور باطناً بھی درست ہے، یعنی جو کچھ عمر زید کو دے دے اس کے لیے تصرف کرنا جائز ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جھوٹا دعویٰ نہیں کیا بلکہ ایک قرینہ کی بنیاد پر اس نے دعویٰ کیا۔ ایک مثال۔ دوسری مثال اور دوسرا مورد یہ ہے کہ فرض کرتے ہیں عمر جو ہے متہم ہو جائے، وہ مورد تہمت میں ہو، اس مورد تہمت میں ہونے کی وجہ سے زید نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی دعویٰ کیا اور اس دعویٰ کے نتیجے میں ان کے درمیان صلح ہو گیا اور عمر اپنی کوئی چیز زید کو دیتا ہے،
اس صورت میں بھی زید کے لیے اس میں تصرف کرنا جائز ہے. یہ صلح ہم ظاہراً بھی درست ہوگا وہ ہم باطناً بھی درست ہوگا. کیسے متہم ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر فرض کرتے ہیں کہ عمر نے زید کی کچھ چیزیں پہلے چوری کی تھی اور وہ چیزیں جو ہے عمر کے گھر سے نکلی تھی. تو بعد میں زید نے دیکھا کہ ایک گھڑی ہے عمر کے ہاتھ میں جو تقریباً لگتا ایسا ہے کہ یہ گھڑی میری ہے. تو یہ عمر کیا ہے؟ متہم ہے، چونکہ اس نے پہلے بھی چوری کی تھی تو ابھی بھی اس کے اوپر یہ تہمت ہے کہ ہو سکتا ہے وہ گھڑی چوری کی ہو. تو اسی تہمت کی وجہ سے زید نے اس کے اوپر دعویٰ دائر کیا اور دعویٰ کے بعد ان کے درمیان صلح ہو گیا. تو یہ صلح ظاہراً بھی ٹھیک ہے اور باطناً بھی ٹھیک ہے. امر جو کچھ زید کو دے گا وہ اس کے لیے تصرف کرنا اس کے لیے جائز ہے، ہم ظاہراً بھی وہ ہم باطناً. فرماتے ہیں نعم، یہ نام استدراک ہے کس سے؟ فہو حرام باطناً سے. ہم نے کہا نا کہ اگر مدعی اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے تو باطن میں اس کے لیے کیا ہے؟ تصرف کرنا جائز نہیں، حرام ہے. نعم، حرام نہیں ہے. کہاں پہ؟ لو استندت الدعویٰ الی قرینۃ، اگر مدعی کا دعویٰ جو ہے کیا ہو، اس کی جو استناد و بنیاد ہے وہ کیا ہو؟ ایک قرینہ ہو. علم تو نہیں ہے لیکن ایک قرینہ ہے. جیسے کما لو وجد المدعی، جیسا کہ مدعی نے پا لیا بخطی مورثی، اپنے مورث کے لکھائی سے پا لیا. کیا پا لیا؟ ان لہو، کہ اس مورث کے لیے ہے حقا علی احد، کسی کے اوپر ایک حق ہے. اس نے دیکھا کہ مورث کے لیے عمر کے اوپر ایک حق ہے. فانکرا، پھر اس نے کیا کر دیا؟ انکار. کس نے انکار کیا؟ اس احد نے، عمر نے اس کا انکار کر دیا. وصالحہ، اور اس نے کیا کر دیا؟ اس وصالح احد ہو مدعی کے ساتھ، یعنی اس احد نے جو کہ عمر ہے، عمر نے صلح کیا. کس کے ساتھ صلح کیا؟ ہو، اس مدعی کے ساتھ صلح کر دیا. کس چیز پر؟ علی اسقاطها، کہ وہ اس دعویٰ کو کیا کر لیں؟ ساقط کر لیں. بمال، ایک مال کے بدلے میں. زید نے کیا دعویٰ کیا عمر کے اوپر؟ کہا کہ میرے باپ کی لکھائی میرے پاس موجود ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ میرا ہے. تو عمر نے کیا کر دیا؟ عمر نے کہا یہ 5 لاکھ لے لو، اپنے دعویٰ سے تنزل کرو. تو پھر کیا ہے؟ زید نے وہ 5 لاکھ لے لیا گھر کے بدلے میں. تو فالمتجہ صحت الصلح، یہاں پہ کیا ہے؟ متجہ اور وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ صلح صحیح. ظاہراً تو ویسے بھی صلح صحیح تھا، واقعاً بھی صلح صحیح ہو جائے گا اور زید کے لیے اس 5 لاکھ میں تصرف کرنا جائز ہو جائے گا. یہ ایک مثال ہے. ومثلہ، بالکل اسی مورد کی طرح ہے، ما لو توجہت الدعویٰ بالتہمۃ، تہمہ کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ دعویٰ وجہ ہو جائے. یعنی یہ دعویٰ اس کا مکمل طور پر باطل اور جھوٹا نہیں ہے بلکہ وہ دعویٰ وجہ ہے. اس دعویٰ کو ہم سنیں گے. کیوں؟ بالتہمۃ، تہمہ کی وجہ سے. یعنی ایک کوئی ایسی چیز، ایسا سبب موجود تھا جس کی وجہ سے وہ منکر کیا ہو گیا؟ متہم ہو گیا. اس کی ہم نے مثال دے دی کہ وہ پہلے سے ہی چوری کر رہا تھا اور ابھی بھی کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ایک گھڑی ہے جو زید کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گھڑی اس کی اپنی ہے، کیونکہ اس کی گھڑی بھی گم ہو گئی ہے اور اسی شکل کی ایک گھڑی عمر کے پاس موجود ہے، وہ پہلے سے ہی متہم ہے. تو فرماتے ہیں اس صورت میں بھی کیا ہے؟ یہ صلح بالکل صحیح ہے. اب اگر اس گھڑی کے اوپر زید اور عمر صلح کریں اور عمر کہے کہ یہ گھڑی میں خود رکھتا ہوں، بدلے میں اپنا موبائل آپ کو دے دوں گا، تو اس موبائل میں تصرف کرنا زید کے لیے جائز ہے. یہ صلح ظاہراً بھی صحیح ہے اور باطناً بھی صحیح ہے. فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں میں صلح ظاہراً اور باطناً دونوں صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چونکہ جب زید نے عمر کے اوپر دعویٰ دائر کیا تو اس صورت میں زید ہے مدعی اور عمر ہے منکر. مدعی کے لیے چاہیے کہ وہ بینہ لے کے آ جاؤ، اس کے پاس فرض کرتے ہیں بینہ موجود نہیں ہے. جب مدعی کے پاس بینہ موجود نہیں ہے تو پھر منکر نے قسم کھانا ہے. تو منکر سے قسم کھانے کا حق مدعی کو حاصل ہے. زید کا یہ باقاعدہ ایک حق ہے کہ وہ کیا ہے؟ منکر سے قسم لے سکتا ہے. تو زید اپنے اس حق سے تنازل کرنے کے لیے اور اپنے اس حق کو ساقط کرنے کے لیے بطور صلح کوئی چیز وہ لے سکتا ہے. فرماتے ہیں لأن الیمین، دونوں مورد کی دلیل ہے. دونوں مورد میں کیا ہے؟ صلح صحیح. کیوں صحیح ہے؟ لأن الیمین، کیونکہ یمین جو ہے حق، ایک حق ہے. یعنی مدعی کا باقاعدہ حق ہے کہ وہ منکر سے قسم لے لے، چونکہ اس نے جھوٹا دعویٰ تو نہیں کیا، باقاعدہ اس کا حق ہے. یہ قضاوت کے قواعد کے روح سے اس کا ایک حق ہے. یصح الصلح علی اسقاطہ، اس حق کے اسقاط پر کیا ہے؟ وہ صلح کر سکتا ہے. وہ اس بات پہ صلح کر سکتا ہے کہ یہ باقاعدہ میرا ایک حق ہے کہ آپ اس کے اوپر قسم کھاؤ، لیکن میں اپنے اس حق سے تنزل کرتا ہوں، میں اپنے اس حق کو ساقط کرتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کوئی چیز دے دیں اور میں آپ سے قسم نہیں لے لوں گا. یہ کر سکتا ہے. لہٰذا کیا ہے؟ یہ صلح ہم ظاہراً بھی ٹھیک ہے وہ ہم باطناً بھی ٹھیک ہے.
الا ما احل حراما او حرم حلالا، فرماتے ہیں کہ شعر اول کی عبارت ہے وہ جائز مع الاقرار والانکار، صلح اقرار کی صورت میں بھی جائز ہے، انکار کی صورت میں بھی جائز ہے، مگر یہ کہ اگر صلح کے ذریعے سے کسی حلال کو حرام کرنے کی کوشش کرے یا کسی حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرے تو یہ صلح صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سود جو ہے حرام، عام طور پر یہ سوال ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ سود جو کہ حرام ہے، 1 ملین دے کر بدلے میں 1.5 ملین لینا، یہ سود حرام ہے، لیکن کیا اس کے اوپر صلح ہو سکتا ہے؟ 2 بندے یہ صلح کرے کہ باقاعدہ قرض کا معاملہ نہ کریں بلکہ کہیں یہ 1 ملین آپ لے لو، ہم اس پہ صلح کرتے ہیں، بدلے میں آپ 1 مہینے کے بعد مجھے 1.5 ملین دے دیں گے۔ قرض کے عنوان سے اس کو انجام نہ دے دے، صلح کے عنوان سے انجام دے دے، فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سود حرام ہے، اس سود کو آپ حلال کریں گے صلح کے ذریعے سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں الا ما احل حراما او حرم حلالا، مگر یہ کہ کسی حرام کو حلال کرے یا کسی حلال کو حرام کرے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کذا ورد فی الحدیث النبوی، حدیث نبوی میں اسی طرح آیا ہے۔ اب یہ جو ہے روایت میں یہ اسی طرح کے الفاظ موجود ہے یا یہی مضمون موجود ہے۔ تو یہاں پہ ما احل حراما او حرم حلالا سے کیا مراد ہے، اس کے 2 تفسیر بیان کی۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ کسی حرام کو حلال کرے صلح کے ذریعے سے، مثال کے طور پر کسی آزاد بندے کو غلام بنانے پر صلح کر لے تو یہ کیا ہے، حرام ہے نا، کسی آزاد بندے کو غلام بنانا یہ حرام ہے، لیکن اگر 2 بندے اس بات پہ صلح کرے کہ آپ کا بیٹا جو کہ آزاد ہے اس کو صلح کے نتیجے میں اپنا غلام بناتا ہوں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یا کہے کہ خدا نخواستہ مثال کے طور پر فلان عورت ہے، اس کی شرمگاہ میرے لیے حلال ہوگا، یعنی میں اس کے ساتھ جماع کروں گا تو یہ حرام ہے اس کے لیے، نہ کوئی نکاح کیا ہے نہ کوئی اور سبب ہے، بغیر کسی جائز سبب کے اس کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کرنا چاہے تو یہ کیا ہے، کسی حرام کو حلال کرنا ہے، صلح کے نتیجے میں یہ صحیح نہیں ہے۔ یا صلح اس بات پہ صلح کرے کہ آپ شراب پئیں گے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، حرام کو حلال کرنے کے مترادف ہے۔ یا حلال کو حرام کرے، جیسے کہے کہ ہم اس بات پہ صلح کرتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جماع نہیں کریں گے، تو اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا اس کے لیے حلال تھا، لیکن صلح کے نتیجے میں اس کو حرام کرنا چاہیے، صحیح نہیں ہے۔ یا کہے کہ آپ اپنے مال سے کیا ہے فائدہ نہیں، اسی طرح کی اس کو مثال فرماتے ہیں وفسرا، تفسیر کی گئی ہے تحلیل الحرام بالصلح، صلح کے ذریعے کسی حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ کس بات پہ صلح کرتے ہیں، علی استرقاق حر، کسی حر کو، کسی آزاد کو غلام بنانا، او استباحت بضع، یا کسی جماع کو یا کسی شرمگاہ کو مباح قرار دینا، صلح کے نتیجے میں لا سبب لاباحت غیرہ، اس کے مباح ہونے کے لیے غیر صلح کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں ہے۔ او لیشرب الخمر، یا کیا ہے شراب پئیں گے، ونحوی۔ وتحریم الحلال، کسی حلال کو حرام کرنا، جیسے بان لا یطع احدہما حلیلتہ، کہ ان دونوں میں سے ایک بندہ اپنے حلیلہ اور اپنی بیوی کے ساتھ وادی نہیں کرے گا، او لا ینتفع بمالہ، یا اپنے مال سے فائدہ نہیں لے گا، ونحوی۔ یہ سب کیا ہے، کسی بھی حلال کو حرام کرنا صلح کے نتیجے میں، یہ صحیح نہیں ہے۔ والصلح علی مثل هذه باطل باطنا و ظاہرا، اس طرح کی چیزوں پر صلح کرنا ہم باطناً صحیح نہیں ہے اور ہم ظاہراً صحیح نہیں ہے، یعنی باقاعدہ ظاہراً بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صلح کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ کسی حلال کو حرام یا کسی حرام کو حلال نہ کریں۔ جب کسی حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے تو پھر کیا ہے، صلح کی شرائط ہی موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ ظاہراً بھی صحیح نہیں اور باطناً بھی صحیح نہیں۔ یہ ایک تفسیر ہے ما احل حراما و حرم حلالا کی۔ ایک دوسری تفسیر بھی ہے۔ دوسری تفسیر کیا ہے؟ دوسری تفسیر یہ ہے کہ فرض کر لے ایک بندے نے، جو کہ زید ہے نا، زید نے عمرو کے اوپر دعویٰ دائر کیا، اور عمرو کیا ہے اس کا اقرار نہیں کر رہا بلکہ عمرو اس کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز میری اپنی ہے، ٹھیک، زید اپنے اس دعویٰ میں کیا ہے، جھوٹا ہے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، انکار کی صورت میں صلح کرتے ہیں۔ کس چیز کے اوپر صلح کرتے ہیں؟ عمرو نے کہا ہے کہ اس بات پہ صلح کرتے ہیں کہ میں آدھا گھر آپ کو دے دوں گا، یا اپنے گھر کی منفعت میں آپ کو دے دوں گا، یا اس گھر کے بدلے میں ایک پلاٹ میں آپ کو دے دوں گا، جبکہ دونوں میں سے ایک
یقیناً کیا ہے باطل پہ ہے، ایک جھوٹا ہے، اور دونوں میں سے ایک جانتا بھی ہے کہ وہ بندہ کیا ہے جھوٹا ہے، تو یہ بھی ایک کیا ہے ما احل حراما او حرم حلالا کی مصداق ہے۔ کیسے یہ اس کی مصداق ہے؟ اس طریقے سے چونکہ فرض کرتے ہیں زید جانتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے اس کی اپنی نہیں ہے، وہ گھر کیا ہے عمر کا ہے، اس کے باوجود انہوں نے کس بات پہ صلح کیا؟ آدھا گھر عمر رکھیں گے اور آدھا کا گھر کیا ہے زید کو دیا جائے گا، تو پھر یہ گھر جو پورا کا پورا کس کے لیے حلال تھا؟ عمر کے لیے حلال تھا، اس کا آدھا اس کے لیے عمر کے لیے حرام کر دیا صلح کے نتیجے میں، اور یہ گھر پورا کا پورا زید کے لیے حرام تھا، لیکن صلح کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آدھا اس کے لیے حلال ہو گیا، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ تحلیل حرام ہو گیا۔ تو یہ بھی کیا ہے اس کی مصداق میں سے ایک تفسیر اس کی یہ ہے۔ فرماتے ہیں وفسرا، اس حدیث کی تفسیر کی گئی ہے بصلح المنکر، منکر صلح کرتا ہے عمر کس پر؟ علی بعض المدعا، یہ مدعی نہیں ہے بلکہ مدعا، یعنی جس چیز کے اوپر دعویٰ کیا گیا وہ گھر ہے، اس گھر کے بعض کے اوپر وہ صلح کرتے ہیں، بعض خود رکھتے ہیں، بعض زید کو دیتے ہیں، او منفعت ہی، یا اس مدعا کے منفعت پر صلح کرتے ہیں۔ عمر کہتا ہے یہ گھر جو ہے یہ گھر تو میری ملکیت میں رہے گی، لیکن ہم اس بات پہ صلح کرتے ہیں کہ پورا 1 سال آپ اس میں رہائش اختیار کریں گے، او بدل ہی، یا کہا کہ گھر میں خود رکھوں گا لیکن بدلے میں میں ایک پلاٹ آپ کو دے دوں گا، مع کون احدہما عالما ببطلان دعویٰ، جبکہ دونوں میں سے ایک بندہ جانتا ہے کہ یہ وہ دعویٰ کیا ہے باطل ہے۔ مثال کے طور پر زید جانتا ہے کہ اس کا دعویٰ کیا ہے باطل ہے، اس کے باوجود انہوں نے صلح کیا، لیکنہ ہنا صحیح ظاہرا وان فسد باطن، لیکن یہاں پہ تفسیر ثانی کی صورت میں یہ صلح ظاہراً تو صحیح ہے لیکن باطن میں یہ فاسد ہے۔ ظاہراً کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ ظاہراً انہوں نے کسی حرام کام کو حلال کیا ہو یا کسی حلال کام کو حرام کیا ہو، ظاہراً ایسا تو نہیں کیا، لیکن باطناً چونکہ ایک بندہ کیا ہے مدعی جو ہے، فرض کرتے ہیں باطن میں مدعی کیا ہے جھوٹا ہے، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ یہ باطناً تحلیل حرام یا تحریم حلال ہو جائے گا، یعنی ظاہراً صلح کی سارے شرائط موجود ہے، ظاہراً انہوں نے کیا ہے کسی شرط کو اخلال نہیں کیا، خلل نہیں ڈالا شرط میں، لیکن باطن میں یہ کیا ہے صحیح نہیں۔ وہ ہوا شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو دوسری تفسیر ہے نا وہ صالح للامرین معا، دونوں کے لیے کیا ہے یہ مثال بننے کی صلاحیت ہے، یعنی حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنے کی صلاحیت اس میں ہے۔ کیسے؟ لأن الصلح، کیونکہ یہ صلح جو ہے محلل للحرام، حرام کو حلال کرنے والا ہے، بالنسبت الی الکاذب، کاذب کی نسبت، فرض کر دے زید جھوٹا ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ اس کے لیے پورا کا پورا گھر حرام تھا لیکن آدھا گھر اس کے لیے حلال کر دیا صلح کے نتیجے میں۔ ومحرم للحلال، اور حلال کو حرام کرنے والا ہے یہ صلح بالنسبت الی المحق، محق کی نسبت، مثال کے طور پر عمر جو ہے اپنے دعویٰ اس میں انکار میں حق ہے، تو پھر اس کے لیے پورا کا پورا حلال تھا گھر، لیکن صلح کے نتیجے میں آدھا گھر اس کے لیے حرام کر دیا، آدھا گھر تو زید لے رہا ہے، ٹھیک، یا وہ اس کا جو پلاٹ تھا وہ اس کے لیے حلال تھا لیکن صلح کے نتیجے میں وہ پلاٹ کیا ہے زید کو دے دیا، تو پھر اس کے لیے کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ لہٰذا یہ جو ما احل حراما او حرم حلالا کو اگر آپ دوسری تفسیر میں لے جاتے ہیں تو یہ کیا ہے دونوں کے لیے کیا ہے یہ مثال بن سکتا ہے۔ وحیث کان عقدا جائزا، اب فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ عقد جائز ہے، ہم نے کہا کہ جائز سے مراد لزوم کے بدلے میں نہیں ہے بلکہ عقد جائز ہے، یعنی مشروع عقد ہے، حرام عقد نہیں ہے، فی الجملہ بعض موارد میں، کیونکہ بعض موارد میں تو حرام تھا نا، یہ جہاں پہ حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے وہاں تو یہ صحیح نہیں تھا، بعض موارد میں یہ کیا ہے جائز عقد ہے، تو فیلزم بالایجاب والقبول، تو ایجاب اور قبول کے ذریعے سے یہ لازم ہو جاتا ہے۔ کون سا ایجاب و قبول؟ الصادرین من الکامل بالبلوغ والرشد الجائز التصرف برفع الحج، بندہ بالغ بھی ہو، بندہ سفیہ نہ ہو، رشید بھی ہو، اور کیا ہے ممنوع من التصرف بھی نہ ہو، یعنی اس کے لیے کیا ہے اپنے اموال میں تصرف کرنے کی بھی اجازت حاصل ہو، برفع الحجر، پابندی کے اٹھنے کی وجہ سے، یعنی بندہ بالغ ہو، رشید ہو، من التصرف نہ ہو اور ساتھ میں عاقل بھی ہو، جس کو یہاں پہ بیان نہیں کیا، یہ ہو تو پھر کیا ہو جائے گا ایجاب اور قبول کے ذریعے سے وہ عقد لازم ہو جائے گا۔ اور وتصح وظیفۃ کل من الایجاب والقبول من کل منہما بلفظ صالحت وقبلت، مطلب کہ صالحت ایجاب کے لیے اور قبلت قبول کے لیے، اس صالحت اور قبلت کے ذریعے سے کیا ہے یہ وظیفہ ادا ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کا، من کل منہما دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، فرق نہیں پڑتا زید صالحت کا ہے عمر قبلت کا ہے، یا زید
قابلتو کا ہے اور امر اس کا صالحتو کا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ مثلا کے طور پر فلان بندہ ایجاب کرے گا فلان بندہ قبول کرے گا، نہیں، ایجاب کوئی بھی کر سکتا ہے اور قبول بھی کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن لفظ صالحتو اور لفظ قبلتو کو لانا ہوگا چونکہ عقود لازمہ میں سے. و تفریع اللزوم، آخر میں ایک چھوٹا سا اشکال ہے شہید ثانی کا مصنف کے اوپر. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شہید اول نے سب سے پہلے فرمایا وَهُوَ جَائِزٌ مَعَ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ، انکار اور اقرار کی صورت میں یہ جائز عقد ہے، مگر یہ کہ کسی حرام کو حلال کریں یا کسی حلال کو حرام کریں. فَيَلْزَمُ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ، جب یہ جائز ہے، مشروع ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ ایجاب اور قبول کے وجہ سے لازم ہو جائے گا. تو شیخ ثانی فرماتے ہیں کہ یہ تفریع آپ کی صحیح نہیں ہے. یہ جائز ہے لہٰذا لازم ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے. جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر صورت میں یہ لازم ہو جائے. جائز ہونے کا مطلب یہ کیا ہے؟ لازم بھی ہو سکتا ہے اور لازم کے بدلے میں مقابل میں جو جواز ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ نے اس جائز جو کہ مشروع ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ لزوم کو متفرق کیا، یہ صحیح نہیں ہے. فرماتے ہیں وہ تفریع اللزوم، لزوم کو تفریع کرنا. دیکھیں فَيَلْزَمُ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ کہا، اس لزوم کو تفریع کرنا کس پر؟ عَلَى مَا تَقَدَّم، اسی مطلب پر جو کیا ہے شہید اول کی طرف سے گزر چکا ہے، یعنی جواز کہا. وہ جائزن کہا تھا نا کہ جائز کے اوپر لزوم کو تفریع کرنا غیر حسن. کیوں غیر حسن ہے؟ لأنہ، کیونکہ جو ما تقدم ہے جو کہ جواز ہے، اعم من اللزوم، یہ لزوم سے کیا ہے؟ اعم ہے. جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر صورت میں لازم ہو جائے. جائز ہو، لازم بھی ہو سکتا ہے اور جائز بھی ہو سکتا ہے. ولو عطفہ، اگر لزوم کو عطف کرتے واو کے ذریعے سے، فَيَلْزَمُ نہ کہتے بلکہ وَيَلْزَمُ کہتے تو نا اوضح، یہ زیادہ بہتر ہوتا. یعنی وَهُوَ جَائِزٌ، ایک تو یہ ہے کہ یہ جائز ہے، مشروع ہے، اور پھر وَيَلْزَمُ، اور پھر یہ کیا ہے؟ جائز ہونے کے بعد لازم ہو جاتا ہے. واو کے ذریعے سے الگ سے مطلب بیان کی صورت میں بیان کرتے تو زیادہ بہتر تھا. تفریع کیا، یہ صحیح نہیں. لیکن خود ایک توجیہ بھی پیش کرتے ہیں شہید ثانی آخر میں. وہ کیا؟ وہ ممکن ہے توجیہ اس طریقے سے کہ چونکہ مصنف اس بات کی طرف ملتفت ہے کہ عقد صلح عقود میں سے ہے، اور جب یہ عقود میں سے ہے تو الاصل فی العقود اللزوم ہے. عقد جو ہے میں اصل کیا ہے؟ لزوم ہونا ہے. مگر یہ کہ کوئی دلیل خاص آ کے کہے کہ یہ عقد لازم نہیں ہے بلکہ عقد کیا ہے؟ جائز ہے. کوئی دلیل خاص آ جائے تو پھر وہ لزوم سے نکل جاتا ہے. دلیل خاص نہ آئے تو پھر کیا ہے؟ وہ لزوم سے نہیں نکلتا. لہٰذا شہید اس بات کی طرف متوجہ تھے کہ صلح عقد میں سے ہے اور عقد میں اصل لزوم ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہا کہ فَيَلْزَمُ بِالْإِجَابِ، کیونکہ دلیل خاص موجود نہیں ہے اس کے جائز ہونے پر، یعنی لزوم کے مقابلے میں جو جائز ہے اس کے جائز ہونے پر کوئی دلیل خاص موجود نہیں ہے. لہٰذا شہید نے کہا ہے کہ چونکہ عقد ہے لہٰذا یہ ایجاب اور قبول کے ذریعے سے کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں وَيُمْكِن، ممکن ہے التفاتہ، مصنف ملتفت ہے اس بات کی طرف الی انہ عقد، کیونکہ یہ صلح عقد ہے. والاصل فی العقود اللزوم، اور عقد میں اصل کیا ہے؟ لزوم ہے. الا ما اخرجہ الدلیل، مگر یہ کہ دلیل کیا ہے؟ اس کو خارج کرے اور کہے کہ یہ لازم نہیں ہے بلکہ جائز ہے. بالوفاء للامر بالوفاء بہا فی الآیہ، کیوں عقد میں اصل لزوم کیوں ہے؟ اس لیے ہے للامر بالوفاء بالعقود فی الآیہ، کیونکہ آیت میں کیا ہے؟ عقد کی وفا کرنے کا حکم ہے. اوفو بالعقود، آپ نے کیا ہے؟ عقد کی وفا کرنا ہے. تو آیت میں کیا ہے؟ عقد کی وفا کرنے کا امر آیا ہے. المقتضی، یہ امر تقاضا کرتا ہے لہو لزوم کا. اوفو بالعقود، عقد کی وفا کرو، یہ امر تقاضا کرتا ہے کس چیز کا؟ لزوم کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ امر کے صیغہ امر کیا ہے؟ وجوب میں ظہور رکھتا ہے. لہٰذا یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ لازم ہونا چاہیے. مگر یہ کہ کوئی دلیل خاص آ کے اس کو خارج کرے اور کہے کہ یہ لازم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جائز ہے. یہاں پہ دلیل خاص موجود نہیں ہے. لہٰذا مصنف نے کیا ہے؟ اسی پر اعتماد کرتے ہوئے ڈائریکٹ فَيَلْزَمُ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ کہا ہے. والحمد للہ رب العالمین.